چند دن پہلے کی بات ہے کہ عارف قریشی نام کے مظفر گڑھ کے کونسلر نے مجھے کال کی۔ جب میں نے فون سنا، فون اس وقت تو نہیں سن سکا، بعد میں میں نے انہیں کال کی، یعنی کال بیک کیا، تو انہوں نے مجھے ایک مسئلے کے بارے میں بتایا جو ان سے ذاتی طور پر پیش آیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے والد کو ہرنیا کی تکلیف تھی اور وہ انہیں لے کر پہلے مظفر گڑھ کے ایک ہاسپٹل میں گئے، پھر بہاولپور کے ایک ہاسپٹل میں گئے اور اس کے بعد پھر ملتان کے ایک ہاسپٹل میں آ گئے۔ جب ملتان کے ہاسپٹل میں آئے تو انہیں پتہ چلا کہ ان کے والد کی ہرنیا کی تکلیف سے پہلے ان کا کرونا کا ٹیسٹ ہوگا۔ کرونا کی ٹیسٹنگ فیسلٹی وہاں پر فوری طور پر تو اویلیبل نہیں تھی، یعنی ایسا ٹیسٹ مہیا نہیں تھا کہ فوری طور پر ان کا ٹیسٹ لیا جاتا اور اس کا جب نتیجہ آ جاتا تو ان کا علاج شروع کیا جاتا۔ لیکن بہرحال ان کا نمونہ لے لیا گیا ناک اور منہ سے، ناک اور حلق سے، اور اس کے بعد انہیں کرونا وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا، جہاں پہ جو ہمارے دوست کونسلر ہیں ان کے والد مسلسل تکلیف کی شکایت کرتے رہے، ہرنیا کی بھی، اور بعد میں انہیں دل کی تکلیف بھی شروع ہو گئی۔ ظاہر ہے صورتحال ایسی ہو گئی کہ جہاں پر انہیں امیڈیٹ میڈیکل سپورٹ کی ضرورت تھی، لیکن وہاں پر موجود ڈاکٹرز بھی اور وہاں پر موجود جو نرسز تھی وہ بھی ان کی کوئی مدد نہیں کر پا رہے تھے کہ جب تک ان کے کرونا کا ٹیسٹ پازیٹیو نہ آئے یا نیگیٹو نہ آ جائے، یعنی کرونا کے بارے میں کوئی بات حتمی طور پر نہ کہی جا سکے۔ خیر، وہ اسی تکلیف اور اذیت میں تھے، انہیں کوئی دوائی بھی نہیں مل رہی تھی، ڈاکٹرز بھی ان کا علاج نہیں کر رہے تھے یا کرنے سے معذور تھے۔ انہوں نے ایک دن وہاں پر گزارا، دوسرے دن اسی تکلیف کی وجہ سے جس میں وہ وہاں پر لائے گئے تھے ان کا انتقال ہو گیا۔ اب پرابلم یہ آن پڑا کہ ان کے والد کی جو باڈی تھی وہ بچوں کے حوالے یا لواحقین کے حوالے نہیں کی جا رہی تھی، کیونکہ اس ٹیسٹ کا انتظار کیا جا رہا تھا جو کرونا کا ان کا لیا گیا تھا نمونہ، اور اس ٹیسٹ کے بعد ہی باڈی کی تدفین کے لیے کوئی ہدایات جاری کی جا سکتی تھیں۔ خیر، یہ معاملہ یوں سلجھا کہ وہ ٹیسٹ آ گیا اور ٹیسٹ نیگیٹو آیا۔ نیگیٹو آنے کے بعد ان کی جو والد صاحب کی لاش تھی وہ ان کے لواحقین کے حوالے کر دی گئی، اور پھر وہ اسے لے کر مظفر گڑھ گئے جہاں پر انہوں نے اس کی تدفین کر دی۔ میرے لیے یہ بڑی انہونی سی بات تھی کہ آخر ایسی کیا مشکل درپیش آ رہی ہے کہ سوائے کرونا کے کوئی مریض ہاسپٹل میں جا ہی نہیں سکتا۔ ابھی عارف قریشی کی بتائی ہوئی یہ بات میرے ذہن میں گونج رہی تھی کہ مجھے پاکستان تحریک انصاف کے عظیم الدین لکھوی صاحب کا فون آیا، ڈاکٹر عظیم الدین لکھوی، جو قصور کے ایک حلقے سے الیکشن بھی لڑے تھے۔ تو انہوں نے وہ جیت نہیں سکے، لیکن خیر انہوں نے بھی مجھے بتایا کہ قصور کے ہاسپٹل میں ایک صاحب فوت ہو گئے، اور جب لواحقین ان کے لاش لینے گئے تو وہاں پر انہیں پتہ چلا کہ جب تک لاش کا بھی کرونا ٹیسٹ ہوگا اس وقت تک انہیں انتظار کرنا پڑے گا۔ خیر، لواحقین کی مجبوری تھی، انہوں نے انتظار کیا۔ تلخ بھی ہو جاتا ہے بندہ ایسی صورتحال میں، کچھ تلخی بھی وہاں پیدا ہو گئی جس کو لکھوی صاحب نے کچھ ٹھیک کروانے کی کوشش کی۔ آخر کار اس لاش کا بھی ٹیسٹ ہوا اور وہ بھی نیگیٹو آیا یا پازیٹیو آیا، لیکن اس کو بھی پھر ہدایات کے مطابق اس کی تدفین کر دی گئی۔ میں ان واقعات کو دیکھتا رہا، لیکن میں نے اس کو اپنی رپورٹنگ کا حصہ نہیں بنایا، البتہ اپنی تحقیق اور تفتیش جاری رکھی۔ معلوم کرنے پر مجھے پتہ چلا کہ لاہور کے ایک صحافی نے پہلے سرکاری طور پر پنجاب یعنی حکومت پنجاب کی طرف سے جو ٹیسٹنگ فیسلٹی ہے وہاں پر ٹیسٹ کروائے۔ وہ ٹیسٹ ابتدائی طور پر پازیٹیو آ گئے، یعنی پہلا جو ٹیسٹ تھا وہ پازیٹیو آ گیا۔ انہوں نے اپنا شک رفع کرنے کے لیے ایک نجی لیبارٹری سے ٹیسٹ کروایا، وہاں سے ٹیسٹ نیگیٹو آ گیا۔ اب یہ عجیب مخمصے میں پڑ گئے کہ کیا میں کرونا پازیٹیو ہوں یا میں کرونا نیگیٹو ہوں۔ اپنی مزید تسلی کے لیے انہوں نے پنجاب حکومت سے ایک اور ٹیسٹ کرایا، وہ ٹیسٹ نیگیٹو آیا، یعنی پہلے ٹیسٹ میں اور دوسرے ٹیسٹ میں صرف 2 دن کا وقفہ تھا۔ جب پنجاب حکومت کا دوسرا ٹیسٹ نیگیٹو آیا تو وہ دوبارہ لیبارٹری میں چلے گئے، جو نجی لیبارٹری تھی، بہت بڑی لیبارٹری ہے، وہاں چلے گئے تو وہاں جا کر بھی انہوں نے ٹیسٹ دیا، اور جب ٹیسٹ کا نتیجہ آیا تو اب وہ کرونا پازیٹیو تھے۔ اس چکر میں میری معلومات کے مطابق اب تک وہ 7 ٹیسٹ کروا چکے ہیں، اور 7 ٹیسٹوں کی ترتیب کچھ اس طرح ہے کہ ایک نیگیٹو آتا ہے، دوسرا پازیٹیو آ جاتا ہے، دوسرا نیگیٹو آتا ہے تو تیسرا پازیٹیو آ جاتا ہے۔ یہ صورتحال چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ پھر ہمارے ایک بہت ہی سینئر صحافی جو پارلیمنٹ کو کور کرتے ہیں، جب ابھی ریسنٹلی پارلیمان کا اجلاس ہوا
تو اس کے لیے ضروری تھا کہ تمام ممبران قومی اسمبلی بھی اپنا ٹیسٹ کرائیں اور مخصوص صحافی جو اندر جائیں گے وہ بھی ٹیسٹ کے بغیر اندر نہیں جا سکتے، تو لہٰذا انہیں بھی ٹیسٹ مجبوری میں کروانا پڑا۔ جب انہوں نے ٹیسٹ کروایا پارلیمان کے اندر جو ٹیسٹنگ فیسیلٹی تھی تو وہاں پر وہ ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور لیبارٹری سے رابطہ کیا تاکہ یہ ٹیسٹ کنفرم کیا جا سکے، تو وہاں سے وہ ٹیسٹ نیگیٹو آ گیا۔ اب وہ بھی ڈولڈرم میں ہے کہ آخر میں کرونا پازیٹیو ہوں یا میں کرونا نیگیٹو ہوں۔ اب یہ معاملہ عدالت تک پہنچ چکا ہے، سپریم کورٹ میں بھی اس کی بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ سپریم کورٹ بھی یہ سوال اٹھا رہی ہے کہ آخر یہ کیوں ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے ملازمین کے کچھ ٹیسٹ پازیٹیو آئے جو وہ سرکاری طور پر انہوں نے کروائے تھے، اور کچھ ٹیسٹ نیگیٹو آئے جو انہوں نے پرائیویٹ طور پر کروائے تھے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ ٹیسٹ جو ہمارے ہاں اب تک ہوئے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں لاکھوں میں ٹیسٹ پہنچ چکے ہیں، تو کیا واقعی یہ جو ٹیسٹ ہیں وہ ٹھیک ہیں؟ یعنی اگر یہ کسی کو پازیٹیو قرار دے رہے ہیں تو کیا واقعی ہی وہ پازیٹیو ہے، یا اگر کسی کو نیگیٹو قرار دے رہے ہیں تو کیا واقعی ہی وہ نیگیٹو ہے؟ ٹیسٹنگ کے حوالے سے یہ جو اعداد و شمار میں نے آپ کو بتائے ہیں، انہوں نے پاکستان کے اندر ہونے والے تمام ٹیسٹوں کے اوپر ایک کوسچن مارک لگا دیا ہے، ایک ایسا سوالیہ نشان کہ اب اگر آپ کا یا میرا ٹیسٹ ہو اور اگر وہ پازیٹیو آ جائے خدا نخواستہ، تو بھی ہم اس پہ پوری طرح یقین نہیں کر سکتے، اور اگر وہ نیگیٹو آ جائے تو پھر بھی ہم پوری طرح یقین نہیں کر سکتے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس طرح کے ٹیسٹ جن کے ریزلٹس کے اوپر پوری طرح بھروسہ نہ کیا جا سکے، کیا ایک نیا چیلنج بن کر سامنے تو نہیں آ رہے؟ خدا نخواستہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو کوارنٹائن میں رکھا ہوا ہے جو نیگیٹو ہیں، اور وہ لوگ سرے عام بلکہ کھلے عام پھر رہے ہیں جو پازیٹیو ہیں؟ سب سے پہلے میرا خیال یہ ہے کہ کرونا کی جنگ اگر ہم جیتنا چاہتے ہیں تو ہمیں ٹیسٹنگ کو قابل بھروسہ بنانا ہوگا، بصورت دیگر ہم یہ جنگ لڑنے سے پہلے ہی ہار جائیں گے۔